أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إن بشك قارون من قوم موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ ان قارون بے شک جو قارون تھا، کان من قوم موسیٰ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ فبغا لیکن وہ ظلم کرنے لگا، علیہم ان پر، فبغا علیہم لیکن وہ ان پر ظلم کرنے لگا، سرکشی اور زیادتی کرنے لگا ان پر۔ وَآتَيْنَاهُ اور ہم نے اس کو نواز رکھا تھا اور ہم نے اس کو دے رکھے تھے، من الکنوز خزانے، کنوز کنز کی جمع ہے، کنز خزانہ اور کنوز خزانے۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ اور ہم نے اس کو خزانوں سے نواز رکھا تھا، خزانے دے رکھے تھے، ما وہ اور اتنے، اِنَّا کہ بے شک، مفاتحہ مفاتح مفتاح کی جمع ہے، مفتاح چابی کو کہتے ہیں، مفتاح چابی کنجی، ان مفاتحہ کہ اس کی جو چابیاں تھیں یعنی خزانوں کی جو چابیاں تھیں، لتنوء تھکا دیتی تھیں، عاجز کر دیتی تھیں، بالعصبہ ایک بڑی جماعت، اولی القوہ طاقتور مردوں کی، اس کی جو چابیاں تھیں وہ طاقتور مردوں کی ایک جماعت اس کی چابیاں اٹھانے سے عاجز آ جاتی تھی، نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اذ جب قال فرمایا، لہو اس سے، اذ قال لہو جب کہا اس سے، قومہ اس کی قوم نے، اذ قال لہو قومہ جب اس کی قوم نے اس قارون سے کہا، لا تفرح نہ اترا، لا تفرح نہ اترا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یحب نہیں پسند فرماتے، الفرحین اترانے والوں کو، اللہ تعالی اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ جو واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے، اور آج کے سبق میں صرف یہی ایک واقعہ بیان ہوگا اور پورے کا پورا واقعہ بیان ہوگا، اس کا ایک خصوصی مفہوم کہہ لیجئے، خصوصی مفہوم اور ایک عمومی مفہوم۔ خصوصی مفہوم یہ ہے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں یہ وہ وقت تھا جب عربوں کو تھوڑی سی دنیاوی سہولت اور آسائش مل رہی تھی، میسر آ رہی تھی، اور دنیا کے اندر ان کا کچھ تھوڑا سا نام اور ان کا قد کاٹ بن رہا تھا۔ ایسے میں جب ان کو اسلام کی دعوت پہنچ رہی تھی تو وہ کہنے لگے، اگر ہم اپنا وہ آبائی دین چھوڑ کر، جس کے اوپر، جس کی بنیاد پر ہمیں دنیا میں عزت اور شہرت اور مال و دولت اور یہ سب کچھ مل رہا ہے، اگر ہم اپنا آبائی دین چھوڑ دیں اور نیا دین اختیار کر لیں تو ہماری تو ساری شناخت ہی ختم ہو جائے گی، اور ہمیں اتنے بڑے بڑے جو فوائد مل رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے ہمیں مواقع مل رہے ہیں تو سب ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کا کچھ جواب تو پچھلی آیات میں بھی دیا گیا، اور پھر یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک واقعے کی صورت میں ان کو اس کا جواب دیا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ تمہیں تو خیر کچھ تھوڑے سے فوائد مل رہے ہیں، دنیا کا جو سب سے امیر ترین انسان گزرا ہے اس کا نام قارون تھا۔ قارون وہ اپنے مال و دولت کے بل بوتے پہ بڑا ایسا ہی تکبر اور فخر کرتا تھا،
اور وہ اللہ کے ایک نبی کو اسی بنا پہ جھٹلاتا تھا کہ میں دنیا کا امیر ترین آدمی ہوں، میرے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، دنیا کے وسائل جو ہیں ان کی کوئی کمی نہیں میرے پاس۔ اچھا آؤ تمہیں بتائیں انجام کیا ہوا اس کا۔ فخسفنا به وبداره الارض، اس کو ہم نے اس کے سارے دنیاوی وسائل سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، پھر نہ تو کوئی اس کی فوج اور جماعت اس کو بچا سکی اور نہ خود ہی وہ اپنے آپ کا کوئی بچاؤ کر سکا۔ تو اللہ کے لیے چشم زدن میں لمحوں کے اندر اللہ کے لیے تمہاری معیشت کو تباہ و برباد کر کے تمہیں نشان عبرت بنا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ تھا اس کا مخصوص مفہوم، خصوصی مفہوم۔ اور ایک ہے عمومی مفہوم۔ عمومی مفہوم یہ ہے، یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک پیغام اور سبق ہے۔ اور اس وقت دنیا کا جو اس وقت مزاج چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ جس شخص کے پاس دنیا کے وسائل ہیں، مال و دولت ہے، پیسہ ہے، امیر ہے، کبیر ہے، کیا لائف ہے اس کی، کامیاب ترین انسان ہے، اور رشک بھری اور حسرت بھری اور للچائی ہوئی نظروں سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور لوگ دعائیں کرتے ہیں اور حسرت بھرے جملے کہتے ہیں کاش کچھ ایسا جیک ہمارا بھی لگ جائے، اور کوئی ایسا وہ جگاڑ ایک لفظ ہوتا ہے، کوئی ہمارا بھی لگ جائے اور ہمارے پاس بھی دولت کی اسی طرح ریل پیل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کر کے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ ریل پیل جو ہے وہ اللہ پاک بسا اوقات ایک لمحے کے اندر زمین میں دھنسا کے رکھ دیتے، نہ انسان کو اس کا پھر مال و دولت کام آتا ہے، اور نہ ہی اس کی ظاہری جو ٹیپ ٹاپ ہوتی ہے یا شان و شوکت ہوتی ہے وہ انسان کے کام آتی ہے۔ یہ عمومی مفہوم بھی ہے، خصوصی مفہوم بھی ہے۔ اب پیچھے صرف ترجمہ رہ گیا ہے، تھوڑی بہت کوئی بات تفصیل طلب ہوگی تو وہ بھی ساتھ بیان کر دی جائے گی۔ ان قارون، بے شک قارون، کان من قوم موسیٰ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، یعنی اصلاً یہ بنی اسرائیلی تھا۔ قارون اصلاً بنی اسرائیلی تھا، فرعونی نہیں تھا، قبطی نہیں تھا، آل فرعون میں سے نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل میں سے تھا اصلاً، لیکن یہ جا کے فرعون کے ساتھ مل گیا، اثر رسوخ والا تھا، مال و دولت والا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کو ایسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ قرآن کریم میں سب سے زیادہ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، اور سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے تو پھر مخالف قوموں میں سے سب سے زیادہ فرعون، آل فرعون کا تذکرہ آیا ہے۔ آل فرعون میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جن تین لوگوں کی طرف بھیجا گیا، تین لوگ جن کی طرف بھیجا گیا نام لے کر باقاعدہ اسپیشل، ایک فرعون تھا، ایک حامان تھا، اور ایک قارون تھا۔ فرعون تھا، حامان تھا، اور قارون تھا۔ فرعون جو تھا وہ آپ کہہ لیجئے کہ بادشاہ تھا، حکمران تھا، اور حامان جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی جو اس کو بہکاتی تھی اور ورقلاتی تھی، اور قارون جو تھا وہ اس کی فائنینشیل جو تھی وہ اسٹرینتھ تھی، یعنی مال و دولت فرعون کا تھا، دماغ اور جو تھا ذہن اور سوچ وہ حامان کی چلتی تھی، اور اوورآل جو ہے اقتدار وہ ان تین بندوں کا چلتا تھا۔ اس لیے ہم پڑھیں گے غالباً یہ 22ویں پارے میں 21ویں پارے میں ان تینوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا الی فرعون و حامان و قارون، فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف۔ یہ تین لوگ، یہ تین بڑے لوگ تھے۔ اس دنیا کا امیر ترین انسان تھا فرعون، اور اتنا امیر ترین کہ اس کو مرے ہوئے سینکڑوں نہیں ہزاروں سال بیت گئے، ہزاروں سال، لیکن آج بھی مال و دولت میں جب بھی نام آتا ہے قارون کا آتا ہے۔ یعنی اس کے بعد دنیا کی ضرب المثل کے اندر کسی اور کا نام نہیں آ سکا۔
اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا امیر کبیر انسان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اب پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ، تو ان قارون، جو قارون تھا، کان من قوم موسیٰ، تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، لیکن فبغى علیہم، لیکن وہ ان پر بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا شروع ہو گیا۔ اور ظلم و زیادتی اس لیے کہ اس کے ذریعے مجھے قارون فرعون اور ان کی حکومت کے اندر مجھے اثر رسوخ حاصل ہوگا، زیادہ قرب حاصل ہوگا۔ وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو دے رکھا تھا، من الکنوز، اتنے خزانے دے رکھے تھے، اتنا مال و دولت، اتنے ایسٹس، اتنے وسائل دے رکھے تھے، ما ان مفاتحہ، کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں، لتنوء، تھکا دیتی تھیں، بالعصبہ، ایک بڑی جماعت، اولی القوہ، بھاری طاقتور مردوں کی، طاقتور مردوں کی بڑی جماعت اس کی چابیاں، خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو چابیاں اگر اتنی ہیں تو پھر اندازہ لگائیے کہ خزانے کتنے ہوں گے۔ اذ، جب، قال، کہا، لہو، اسے، قومہ، اس کی قوم نے، جب اسے یعنی اب وہ وقت یاد کرو جب اس کی قوم نے اسے کہا، لا تفرح، نہ اترا، نہ اترا، ان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے نا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر، شیخیہ نہ مار، بڑھ کے نہ مار، اور اترا نہیں، تکبر نہ کر، ظلم نہ کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وابتغی، اور تو حاصل کر، فی ما، اس کے ذریعے، آتاکا، جو دے رکھا ہے تجھے، اللہ، اللہ نے، وابتغی فی ما آتاک اللہ، جو اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس کے ذریعے تو حاصل کر، الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، آخرت کا گھر حاصل کر۔ آخرت کے گھر حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے مال و دولت کو ایسی جگہ استعمال کر کہ کل قیامت کے دن تیرے لیے مغفرت اور بخشش کا سبب بن جائے۔ وَلَا تَنْسَا، اور نہ بھول، نصیبک، اپنا حصہ، من الدنیا، دنیا کا، اور جو دنیا کا حصہ ہے اس کو بالکل نہ بھول۔ نہ بھولنے کا مطلب یہ ہے، تجھے یہ نہیں کہتے کہ سب کچھ چھوڑ دے، ٹھیک ہے تُونے دنیا میں رہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، گھر بار ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے لیے جتنا ضروری ہے تو لے، وہ نہ چھوڑ۔ وَأَحْسِن، اور لوگوں کے ساتھ ایسے بھلائی کر، کما، جیسا کہ، احسن اللہ، اللہ نے بھلائی کی، الیک، تیرے ساتھ۔ ولا تبغی، اور نہ تلاش کرتا پھر، الفساد، فساد، فی الارض، زمین میں، اور زمین میں فساد برپا نہ کرتا پھر۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند فرماتے، المفسدین، فساد کرنے والوں کو، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے۔ قال، کہنے لگا، انما، بے شک، اوتیتہ، جو کچھ یہ مجھے ملا ہے نا، علی علم عندی، علم، مہارت، کمال، عندی، میرا ذاتی، یہ جو کچھ میرے پاس ہے نا یہ میرا ذاتی کمال ہے، تو تم کیا کہہ رہے ہو اللہ نے دیا ہے اور یہ کرو اور وہ کر، اور وہی میرا ذاتی مال ہے، میں نے اپنے ہمت سے اور اپنی طاقت سے اور اپنے ہنر سے اور اپنے کمال سے حاصل کیا ہے۔ اولم، کیا نہیں، یعلم، وہ جانتا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے اولم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، قد اہلک، ہلاک کر چکے، من قبل ہی، اس سے پہلے، من القرون، قوموں کی قومیں، اللہ اس سے پہلے قوموں کی قومیں ہلاک کر چکے، من ہوا، جو تھی، اشد، کہیں زیادہ، منہ، اس سے، قوتاً، طاقتور، جو اس سے کہیں زیادہ طاقتور قوتیں تھی اور قومیں تھیں، اللہ ان کو ہلاک کر چکے، وَأَكْثَرُ جَمْعًا، اور کہیں زیادہ تعداد رکھنے والی تھی، کہیں زیادہ بڑی جماعتیں تھیں، اللہ ان کو ہلاک کر چکے۔ تو پھر یہ کیا چیز ہے اللہ کے سامنے، یہ جو اتنا بڑا تکبر کر رہا ہے نا، مطلب یہ تھا اس جملے کے کہنے کا،
اور بھائی تم نے کون کیا؟ کیا تم نے اللہ اللہ کا نام لگا رکھا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے کیا؟ اللہ نے کوئی نہیں دیا، میں نے خود میں حاصل کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا بول بولنے سے پہلے ذرا ایک نظر تاریخ پہ ڈال لے۔ جو اللہ سے اس طرح ٹکراتے تھے نا، کون بچائے ان میں سے؟ وَلَا يُسْأَلُوا، اور نہیں پوچھا جاتا، عن ذنوبہم، گناہوں کے بارے میں، المجرمون، مجرموں سے، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا۔ یعنی جب اللہ ہلاک کرنے لگتے ہیں نا تو پھر اللہ ان سے پہلے کوئی عدالت نہیں لگاتے کہ آؤ بھائی، آؤ آ کر بتاؤ تمہارا قصور ہے یا نہیں قصور۔ اللہ کو سب پتہ ہے، اور اللہ پھر آن کی آن میں فیصلہ فرماتے۔ فخرج، نکلا وہ، علی قومہ، اپنی قوم کے سامنے، فی زینتی، اپنی شان و شوکت میں، اپنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اپنے کر و فر کے ساتھ۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، اپنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اپنے خدام کے ساتھ، سواریوں کے ساتھ، ہاں، اور مال و دولت کی نمائش کے ساتھ وہ نکلا۔ قال، کہنے لگے، الذین، وہ لوگ، یریدون، جو چاہتے تھے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، جو دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے، وہ کہنے لگے، یا لیت، اے کاش، لنا، ہمیں بھی مل جائے، یا لیت لنا، اے کاش ہمیں بھی مل جائے، مثل ما اوتیا، جیسا کہ ملا ہے قارون کو۔ اے جو کچھ قارون کے پاس ہے نا، اے کاش ہمیں بھی مل جائے۔ رال ٹپکانا اسی کو کہتے ہیں۔ تو فرعون کی ظاہری جو شان و شوکت تھی، اس پہ رال ٹپکانے لگے۔ زندگی ہو تو ایسی ہو، لائف ہو تو ایسی ہو، عیاشی ہو تو ایسی ہو۔ پتہ لگتا ہے نا کوئی بندہ ہے کہ اس کے آگے 25-30 گاڑیاں اس کے آگے ہیں، 25-30 گاڑیاں اس کے پیچھے ہیں، ہاں، اور گارڈ ہیں، اور سیکیورٹی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش کہ جو کچھ قارون کو ملا ہے نا ہمیں بھی مل جائے۔ انہو، ارے یہ تو، لذو حظ عظیم، بڑی شان والا ہے۔ واہ واہ، کیا نصیب ہے اس کا، کیا لک ہے اس کی، کیا لائف ہے، تو بڑی شان و شوکت والا ہے، بڑے نصیب والا ہے۔ وقال، اور کہنے لگے، الذین، وہ لوگ، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا تھا، جن کو علم یعنی جن کو حقیقت معلوم تھی، اللہ کے ہاں اصل چیز کیا ہے اور کس چیز کی تمنا کرنی چاہیے، یہ اہل علم، وہ کہنے لگے، ویلکم، ہائے شامت تمہاری آئے، ثواب اللہ، اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا خیر، بہت بہتر ہے، لمن، اس شخص کے لیے، آمنا، جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور جس نے نیک اعمال کیے۔ جس شخص جو ایمان والا ہے اور نیک اعمال والا ہے، پھر ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ اللہ اس کو دنیا میں جو بھی دے دیں، ارے یہ بہت بہتر ہے۔ اس کا فرعون کے قارون کے اتنے بڑے خزانوں سے کوئی موازنہ نہیں۔ ایمان اور اعمال صالحہ کا، اور ایمان اور یعنی اگر تم بننا چاہتے ہو نا، اگر تمہیں کوئی آئیڈیل نظر آتا ہے نا، تو کوئی ایمان والا دیکھو، کوئی اعمال صالحہ والا دیکھو، اس کو دیکھ کے کہو کاش جس طرح یہ ایمان والا ہے ہم بھی ایسے بن جائیں، کاش جس طرح یہ نیک اعمال کرنے والا ہے ہم بھی ایسے بن جائیں۔ تو تمہیں تو حسرت اس میں ہونی چاہیے، تمہیں تو اگر کوئی تم نے موازنہ کرنا بھی ہے تو ایسے شخص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ارے بدبختو، جس کے پاس 4 پیسے ہیں اس کے ساتھ موازنہ کر رہے ہو، اور حالانکہ وہ کافر ہے، حالانکہ وہ مشرک ہے، حالانکہ وہ ایمان والا ہوتا پھر بھی بات تھی، تو ظالم ہے وہ تو۔ ثواب اللہ خیر ویلکم کا مطلب یہ ہے، ارے تمہاری عقل پہ پتھر پڑیں، ویلکم، ثواب اللہ خیر، اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا بہت بہتر ہے، لمن، اس شخص کے لیے، آمنہ، جو ایمان لایا،
وعمل صالحا، اور اس نے نیک اعمال کیے، ولا یلقاها، اور نہیں یہ چیز حاصل ہوتی الا الصابرون، مگر صبر کرنے والوں کو۔ یعنی یہ سوچ کہ ہم نے کس کو وہ کرنا ہے، آئیڈیل بنانا ہے، کس سے انسپائریشن لینی ہے، کس سے متاثر ہونا ہے، اور کس کو دیکھ کر ہم نے امید کرنی ہے اور خواہش کرنی ہے۔ پتہ یہ نیک فکر، یہ نیک سیرت، یہ مثبت سوچ، یہ پتہ کس کو حاصل ہوتی ہے؟ الا الصابرون، وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ جماعت ہے اور مقدس اور مبارک جماعت ہے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمیں ان کی زندگیوں میں پھر یہ چیز نظر آتی ہے۔ ان کی زندگیوں میں ہمیں یہ چیز کہ وہاں پر جو خواہش ہوتی تھی اور جو حسرت ہوتی تھی وہ اس پہ ہوتی تھی کہ ہم خیر اور نیکی میں کس طرح آگے بڑھ جائیں۔ وہاں پہ باقاعدہ مقابلہ ہوتا تھا، باقاعدہ وہاں مقابلہ ہوتا تھا اور تیاریاں ہوتی تھی پہلے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی دیکھتا تھا ابو بکر آگے بڑھ جاتا ہے، ابو بکر آگے بڑھ جاتا ہے، کہتے ہیں مجھے بڑی خواہش تھی کبھی میں اس سے آگے بڑھوں، میں نے تیاری شروع کر دی، میں نے کہا ابو بکر اب اس دفعہ نہیں میں تمہیں آگے بڑھنے دوں گا۔ چنانچہ میں تیاری کرتا رہا اور میں نے بہت مال و دولت جمع کیا۔ حضور جب فرمائیں گے نا، اعلان فرمائیں گے کہ بھائی کچھ فنڈ کی ضرورت ہے اور چندہ کی ضرورت ہے، تو میں اس دفعہ اتنا لے کے جاؤں گا کہ ابو بکر اس دفعہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب غزوہ تبوک آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اعلان فرمایا کہ بھائی جو بھی ہے، جتنے بھی ساتھی ہیں، جو بھی کر سکتا ہے تعاون کرے۔ حضرت عمر بڑے خوش، ابو بکر آج نہیں، آج میرا دن ہے، آج تجھے نہیں بڑھنے دوں گا۔ خوشی خوشی گئے، اپنا سارا سامان جو ہے جو جمع تھا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ بڑا وہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک گھر والوں کے لیے رکھ دیا، چلیں ضرورت ہے ان کو بھی، والد ہیں، والدہ ہیں، بچے ہیں، سب ہیں۔ دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جو کچھ بھی تھا نا گھر میں سب کا سب سمیٹ کر حضور کی خدمت میں لے آئے۔ عمر سے پوچھا، ہاں بھائی عمر گھر چھوڑ کے آئے ہو کچھ گھر والوں کے لیے؟ کہا اللہ کے نبی بالکل چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے، دعا دی۔ ابوبکر آئے، ابوبکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو یا سب کچھ لے آئے ہو؟ اللہ کے نبی گھر والوں کے لیے صرف اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آئے۔ اب یہاں جو مقدار تھی نا وہ معنی نہیں رکھتی تھی، مقدار معنی نہیں رکھتی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کچھ لے کے آئے تھے مقدار میں وہ حضرت ابو بکر سے زیادہ ہے، ہو سکتا ہے مقدار میں واقعی زیادہ ہو، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جو لے کے آئے ہوں مقدار میں وہ تھوڑا ہو، لیکن وہ جو جذبہ تھا نا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، عمر کہنے لگا آج پتہ لگ گیا ابو بکر سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا، ابو بکر سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، جو اللہ کے دیے ہوئے پہ مطمئن رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، یہ چیز ان کو حاصل ہوتی ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ، پھر ہم نے اس قارون کو دھنسا دیا، وَبِدَارِهِ، اور اس کا دنیاوی جتنے اسباب تھے سب کے سب، اس کے جتنے خزانے تھے، مال و دولت تھا، اس کی عیش و عشرت کے سامان تھے، اس کی شان و شوکت کے سامان تھے، وہ سب کے سب الارض، ہم نے زمین میں دھنسا دیے۔ واقعتاً ایسے زمین کے اندر دھنسا ہے، جیسے اگر کوئی دلدلی جگہ ہو نا، دلدلی جگہ، تو آپ نے دیکھا اس کے اوپر اگر کوئی وزن ڈالے نا، کوئی پتھر پھینکے تو وہ پتھر آہستہ 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 دلدل میں دھنستا ہے، یا انسان ہو تو وہ دلدل میں دھنستا ہے، ایسے دھنسا دیا ہم نے۔ فما کانا، پس نہ تھی لہو اس کی، من فئاتن، کوئی ایسی فوج،
جماعت، ینصرونہ، جو اس کو بچا سکتے، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں. آج اللہ کے مقابلے میں اس کے کام آ سکتے، آج اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکتے کوئی نہیں تھا. بڑی سیکیورٹی تھی اس کی، بڑے اس کے نوکر چاکر تھے، بڑی اس کی وہ تھی، آپ کہہ لیجئے کہ لوگ تھے اس کے ساتھ ہر وقت آگے پیچھے چلنے والے، لیکن اس وقت کوئی نہ آیا. وما کانا، اور نہ ہی وہ خود تھا، من المنتصرین، اپنے آپ کو خود بچا سکنے والا. وَأَصْبَحَ، اب ہو گئے، الذین، وہ لوگ، تمنوا، جو تمنائیں کر رہے تھے، آرزویں کر رہے تھے، مکانہ، قارون جیسا ہونے کی، بالامس، کل وہ جو قارون جیسا ہونے کی تمنائیں کر رہے تھے نا، اب ان کا کیا حال ہوا؟ یقولون، وہ کہنے لگے، وَيْكَأَنَّا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی، یبسط، کشادہ فرماتے ہیں، الرزق، رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کشادہ فرماتے ہیں، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں وہ رزق تنگ بھی کر دیتے ہیں. جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کشادہ کرتے ہیں. یعنی وہ جو قارون نے کہا تھا نا، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، ارے بھائی نہیں نہیں نہیں، غلط کہا تھا اس نے. محنت سے نہیں کمایا تھا، یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے، کسی کو اللہ زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو اللہ کم دیتا ہے. لولا، اگر نہ، امنا، احسان کیا ہوتا، اللہ نے، علینا، ہم پر، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا، لخسف بنا، تو اللہ ہمیں بھی اس کے ساتھ دنسا دیتے. کیونکہ چاہ تو ہم بھی یہی رہے تھے نا، اس جیسا ہونا چاہ رہے تھے نا، ٹھیک ہے، تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا، اس کو دنسایا گیا تو ہمیں بھی دنسا دیا جاتا کہ لو بھائی جاؤ. لیکن اللہ کا احسان تھا، اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے ہمیں بچا لیا. لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتے، لخسف بنا، تو ہمیں بھی اسی کے ساتھ دھنسا دیتے. وَيْكَأَنَّهُ، یہ بات بالکل سچ ہے، لا یفلح، نہیں کامیاب ہو پاتے، الکافرون، کافر لوگ. یہ بات بالکل سچ ہے کہ کافر لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے. کفر کے اندر فلاح نہیں ہے، کفر کے ساتھ فلاح نہیں ہے. وقتی عروج مل سکتا ہے کفر کو، وقتی قوت، طاقت، غلبہ مل سکتا ہے کفر کو، بالکل مل سکتا ہے. جیسے اس وقت آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کفر کا غلبہ ہے، کفر کی شان و شوکت ہے، کفر کی طاقت ہے. لیکن اللہ کے ہاں حتمی اور قطعی جو کامیابی ہے وہ کفر کے ساتھ نہیں، وہ کفر کے ساتھ نہیں، وہ ایمان کے ساتھ اور وہ اعمال صالحہ کے ساتھ. بس جی ہاں.